السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے خربوزے کو، جس کو انگلش میں میلن بھی کہا جاتا ہے اور بعض جگہ پر اس کو خربزہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف پھل ہے جو کہ شاداب اور شیریں ہوتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ موسم گرما کے اندر یہ بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں اور کئی ایک اقسام اس کی نظر آتی ہیں جب اس کا موسم یعنی سیزن گرمیوں کے اندر یہ ہوتا ہے تو اس کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو خام حالت میں یہ سرد تر مزاج رکھتا ہے اور جب یہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اطباء کے نزدیک یہ دوسرے درجے میں گرم تر مزاج رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے حوالے سے اس میں کون کون سے ایسے مفید اجزاء اور غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اس کے کھانے سے انسان کون سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مقوی بدن ہوتا ہے۔ خربوزہ بطور ایک میوہ کھایا جاتا ہے اور اس کے اندر غذائیت بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ وہ افراد جو دبلے پتلے جسم کے مالک ہوتے ہیں ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کو تسلسل کے ساتھ کھانے سے، متواتر کھانے سے بدن کی جو لاغری اور کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور خون کی کمی بھی انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مفرح قلب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک خوشبودار پھل ہے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ انسانی دل اور دماغ پر مفرح تاثیر رکھتی ہے، یعنی کہ انسان تفکرات سے اور پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے اور یہ انسان کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ مفرح حالت میں انسان کا دل آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دانتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے متواتر اور بار بار کھانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور دانتوں پر جو میل کچیل جمع ہوا ہوتا ہے وہ اس کے کھانے سے اتر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قبض کشا تاثیر بھی رکھتا ہے کہ اس کو اعتدال کے ساتھ کھانے سے اجابت کھل کے ہو جاتی ہے اور اگر اس کو کثرت کے ساتھ کھا لیا جائے تو پھر یہ بعض نازک مزاجوں کے اندر دست لانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ مدر بول بھی ہوتا ہے، یعنی پیشاب خوب لاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے گردے اور مثانے کی جو پتھری ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ مرض استسقاء جس کو آڈیما بھی کہا جاتا ہے، اس ڈراپسی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس میں انسانی پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید بیان کیا جاتا ہے۔ پیشاب کے راستے میں ہونے والے زخموں کے لیے مفید ہے، یعنی پیشاب کی نالی کے اندر ہو یا مثانے کے اندر کوئی زخم ہو یا گردے کے اندر زخم ہو تو اس کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قلت لبن کے لیے بھی مفید ہے۔ وہ عورتیں جو بچوں والی ہیں اور دودھ کی کمی کا شکار ہیں تو ایسی عورتیں اگر خربوزے کا استعمال کریں تو اس سے دودھ کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ گوشت کے ساتھ اس کو پکانے سے یہ گوشت کو جلد گلا دیتا ہے۔ جس طرح اس کی تاثیر خربوزے کی ہے، یہی تاثیر اس کے چھلکے کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ یہ وہ بھی مدر بول ہوتا ہے اور پتھری کو توڑ کر ریزہ ریزہ نکالنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کا چھلکا بھی گوشت کے ساتھ پکایا جائے تو وہ گوشت کو گلانے کا کام کرتا ہے۔ پیاس کی شدت میں کمی لاتا ہے کیونکہ اس میں پانی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ جب انسان خربوزہ کھاتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر جو پانی کی کمی ہوتی ہے یا پیاس کی شدت ہوتی ہے اس کے لیے بہترین کام کرتا ہے، پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ بالوں کے نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ خربوزہ کے اندر ایک وٹامن اے موجود ہوتا ہے اور بالوں کی نشو و نما کے لیے وٹامن اے جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسانی بالوں کی نشو و نما کرتا ہے اور خربوزے کے اندر یہ وٹامن بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان ہیٹ ویوز سے بچ جاتا ہے چونکہ اس کے اندر پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ انسان کو کھانے کے بعد ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے تو انسان ہیٹ ویو سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جو ڈائٹنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر خربوزہ کھائیں تو ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے، اس لیے کہ اس کے جو کیلوریز کی مقدار اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ یہ پیٹ بھر کے بھی کھایا جائے تو انسان کے وزن کو بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا آخری جو استعمال ہے وہ انسانی جلد کے حوالے سے ہے، جس طرح چہرہ وغیرہ اگر اس کے گدے کو اپنی جلد پر انسان اپلائی کرے تو جلد پر جو نشانات ہوتے ہیں یا جائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔
آخر میں اس کے استعمال کے متعلق ایک احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خربوزہ کھانے کا جو بہترین وقت ہے وہ 2 کھانوں کے درمیان ہے۔ جب آپ کھانا کھا چکے ہیں اور کھانا کھائے اتنا دیر ہو گئی ہو کہ وہ ہضم ہونے کے بعد معدے سے آنتوں میں منتقل ہو جائے تو پھر آپ خربوزہ کھائیں۔ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد خربوزہ کھائیں گے تو وہ نقصان سے خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں احتیاط ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل جو کہ بخاری دواخانہ کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔